MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ محترم و علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اپنی بات بتانے سے پہلے دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ 1 سال کی جدائی کے بعد آج ہماری ملاقات ہوئی۔ 1 سال ہم گویا بچھڑے ہوئے تھے، اور اس سال میں 2020 کیسے گزرا، چونکہ اب دسمبر ختم ہو رہا ہے تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ گزرے ہوئے دن ہم نے کیا کیا، آنے والے دن کے لیے ہمارے کیا پروگرام ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرنا، اور یہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے، فساد، بیماری، حادثہ، پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے یہ سال کیا کیا حالات پیش آئے، میں اس میں تبصرہ بھی نہیں کرتا، میں اس میں جاتا بھی نہیں، ہر آدمی اس کے متعلق جانتا ہے۔ کتنے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے پاس چلے گئے، بے شمار اللہ کے بندے اللہ کے پاس چلے گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو اونچا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب سے، اگر کسی کو کوئی عذاب وغیرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کی حفاظت فرمائے، دور فرمائے، اور تمام ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہر اچانک آنے والی مصیبت، آفت، بیماری، حادثہ اور پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ دوسری بات، الحمدللہ آج یہ جو پروگرام رکھا گیا، تو اس وقت میں ہمارے متولی جناب موکان فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو بھی معاونین ہیں ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ ایسے کام لے جس سے قوم کا، ملت کا اور اسلام کا فائدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، گویا یہ سمجھیے کہ آئندہ آنے والے سال کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے، لاہی عمر گویا بنانا ہے، اور ایسے پروگرام بار بار آپ رکھتے رہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنے لوگ الحمدللہ آئے، اتنے بڑے بڑے علماء یہاں آئے، مختلف باتیں سنیں، ہر آدمی ایک بات کو بھی اگر سن کر دل میں بٹھا لے اور اس پر عمل کرنے لگے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، کام کرنے والوں کا بھی بھلا ہوگا، پروگرام منانے والوں کا بھی بھلا ہوگا۔ میں آپ تمام سے خواہش کروں گا کہ جہاں ایسے پروگرام اللہ کے بندے کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہم کیا کریں، کم از کم ایسے پروگراموں میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بات ملے، یہ ایک بات بھی اگر ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اب اتوار کا دن ہے،
چھٹی کا دن ہے، بیکار بیٹھ کر گپی کر کے بیکار گزارنے کے بجائے ایسے چیزوں میں، ایسے پروگراموں میں آئیے، کرنے والوں کی ہمت افزائی کیجیے اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں جو باتیں آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، سب سے پہلی چیز یہ کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ سارے حالات جو بھی آئے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت، جو بھی پرابلم، جو بھی چیز آتی ہے، یہ تمہارے عمل کا، ہمارے عمل کا نتیجہ۔ اب یہ جو بھی سال آیا، کیا کیا گزرا، کیا کیا ہوا، سب میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی۔ گناہوں کی وجہ سے ظالموں کا تسلط ہوتا، بے رحموں کا تسلط ہوتا، دشمنوں کا ہوتا، اور اس وقت دیکھیے جو فضا ہمارے خلاف ہموار کی جا رہی ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، مکاری کرنے والوں کے مکاری سے بچا، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے بچا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے جو بھی ان کے پروگرام ہیں، ان کے مکاریوں کو، ان کے پروگراموں کو اللہ ان کے سینوں میں تو پیوست فرما۔ اب یہاں پر دیکھیے گناہوں کے نقصانات۔ جب گناہوں کے نقصانات ہیں تو چلیے نیکیوں کے فائدے کیا وہ بھی انشاءاللہ سن لیں گے۔ اب اس کے بعد اب وقت جو ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ اگر وقت چلا گیا پھر دوبارہ نہیں آتا، اس کے تعلق سے بھی مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب یہاں پر یہ ہم سب کی بھلائی اس میں ہے، ہم وہ کام کریں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے ہم رکیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رکیں گے نا؟ جو کام اللہ کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ کاموں سے رک جانا۔ اسی طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب میں 71 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کامیاب ہونے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ بھی سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا پوری گمراہی میں، کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کوئی بھی معاملہ، چاہے خوشی کا ہو، غم کا ہو، دنیا کا ہو، دین کا ہو، آخرت کا، کوئی بھی کام آپ کریں گے یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کیجیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کیجیے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے رک جائیے، اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے رک جائیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پر آئیے، اب آپ ذرا سنتے جائیے۔ گناہ جو دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ گناہ کا تعلق فرد سے ہوتا، آدمی سے ہوتا، یہ ایک آدمی اس کا ذمہ دار ہوتا۔ بعض گناہ ایسا ہوتے ہیں جس کا اثر اجتماعیت پر، جماعت پر پڑتا، قوم پر پڑتا، پورے لوگوں پر پڑتا۔ دو قسم کے، اگر گناہ کرے آپ کا گناہ آپ کے ساتھ، میں اگر گناہ کروں میرا گناہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پوری امت سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھے گا، اب ذرا میری باتوں کو ذرا غور سے آپ کو سنیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے افراد کے جو گناہ ہیں، انشاءاللہ میں 10 گناہ بتاؤں گا، ابھی بہت ہے
لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے 10 قسم کے گناہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ یہ سب پروگرام رکھے، آئے بیٹھے کھائے، بریانی کھا لیے، اچھی ہے خراب ہے وہ تبصرے، پھر چائے لائی وہ ٹھنڈی آئی گرم آئی وہ تبصرے، آئے جیسا آئے اٹھ کر چلے گئے، نہ کرنے والے کو کوئی فائدہ، نہ آنے والوں کو کوئی فائدہ، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی بات ہے تو اس نیت سے سننا کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ کیا بولا میں؟ ہنس رہے ہیں بولے تو مطلب ہے کہ میں غلطی کرا۔ مطلب یہاں پہ یہ مولویوں کا کام ہے رے، وہ نہ بولتے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرو بولنے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں رہے گا، اللہ اسے بچائے۔ کوشش کرنے والے محنت کرنے والے ہیں، اللہ سن لو، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اٹھنا ہے اٹھ جاؤ موت سے پہلے، اور موت دیکھو کتنی سستی ہو گئی آج کل، کیا کیا حالتوں میں موت آ رہی ہے۔ اللہ یا ہر ایک کی حفاظت کرے۔ دعا کرو اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے، ایسی ذلت کی موت سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ کیسی کیسی موتیں، کہاں لے جاتے لوگ، کیا کرتے، کتنے بڑے بڑے 10 فٹ کے گڑھے۔ اور اسلام میں کتنا احترام ہے، زندگی میں مرنے کے بعد کتنا انسان کے ساتھ احترام کیا جاتا، لے آ کے وہ گاڑیوں سے اٹھا کر پھینکا جاتا۔ کتنے ایسے جنازے میرے بھائی، ان کو نہ تو غسل ملا، نہ تو ان کو کوئی نماز پڑھنے والا نصیب ہوا، خود خاندان کے لوگ بھی اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایسی بری موتوں سے اللہ ہر ایک کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ آئیے دیکھیے، ابھی افراد کے گناہوں کے اندر ذرا دیکھیے گا، زنا، شراب، سود، جوا، چوری، نماز نہ پڑھنا، غلط طریقے سے حرام اور ناجائز طریقے سے کمانا۔ آپ بولیں گے عبداللہ مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ وہاں کرتے کیا؟ آج جب سے یہ فونوں کے سلسلے آئے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، استعمال میں ہر چیز کا استعمال ہے، اچھا بھی ہے خراب بھی ہے۔ پانی لے کے گلاس بھی لیا تو ٹھیک ہے، پانی لے کر سے منہ پہ مارا تو پانی کی غلطی نہیں ہے، وہ استعمال کی غلطی ہے۔ جس چیز کو مجھے پینے کے لیے لا کے دیے، میں کسی کے منہ پہ اگر ڈال رہا ہوں، ہر چیز اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اور ایک بات میں سب کو بتا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا، جب سے یہ فون اسکول کے بچوں کے ہاتھوں میں فون آ گیا ہے، ایک اچھا مقصد ہے، آ گیا ٹھیک ہے، لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے، کدھر استعمال ہو رہا، بچے کدھر استعمال کر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہے اس کی، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا فتنے ہو رہے ہیں، کتنے میسج جا رہے ہیں، کتنے چیٹنگ چل رہے ہیں، کیسا وہاں پہ چل رہا ہے۔ پوری نوجوان نسل اللہ حفاظت فرمائے کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ذرا دیکھتے جائیے۔ اور اس کی وجہ سے زنا، یہ سب چیزیں برائی کرنے کا نام ہی زنا نہیں ہے، زنا کی طرف دعوت دینے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب آگے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھ سے چیٹنگ کر رہے ہیں، پیر سے چل کے جا رہے ہیں، سب گناہ ہے۔ وہ گناہ پر اسٹامپ لگانے والی چیز، موقع مل گیا دونوں بھاگ گئے، موقع مل گیا۔ اور آج کتنے کیس ہیں، کتنے ہمارے بچے ہیں، کتنی ہماری بچیاں ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گا؟ تم لوگ زندہ تھے، تمہاری بستی میں یہ برائی ہوئی، تمہارے گھر میں ایسا ہوا، تمہاری اولاد اللہ بچائے ایسا کری، کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں پہ یہ ساری برائیاں 2020 کے اندر جو کچھ آیا، یہ سب چیزیں اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ چیز، یہ تمام افراد، ایک ایک آدمی کا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا، جب کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا۔ اب جب آ رہا، پہلی بات یہ، گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے،
آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹپکا لگتا، ایک دھبا لگتا، جیسے جیسے گناہ ہوتے جاتے وہ دھبا بڑھتے جاتا، ایک وقت ایسا ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلا کسی چیز کو اگر زنگ لگ گیا، تھوڑا سا زنگ لگا تو دھو صاف کرو، رگڑو، صاف ہو جا رہا۔ پورا زنگ لگ گیا، پورا لوہا زنگ آلود ہو گیا تو اب کیا ہو رہا؟ بیکار ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ایک نقطہ لگتا، اور یہ سب گناہوں کے دروازے ہو رہے ہیں۔ دل کو نقطہ لگنے کا مطلب یہ دل غافل ہو جاتا، دل بے حس ہو جاتا، دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، اور آدمی یہ نہیں دیکھتا میں جو کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط کام کر رہا ہوں، آدمی غور نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی، گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، پہلی بات یہاں بتائی گئی۔ اچھا، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے نیکیوں کا فائدہ جو بتایا، ایک بات زندہ یہاں پر آ رہی، چہرے پر نیکی کا نور ہوتا ہے۔ جیسے نیک لوگ، اللہ والے لوگ ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی ہیں، اللہ ہمیں بھی بنائے، تو چہرے پر ایک قسم کی رونق آ جاتی، کتنا پیارا معلوم ہوتا چہرہ۔ مثال کے طور پہ داڑھی ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے، چھوڑو اس سے چہرے پر کتنا رونق آتا۔ اس کے علاوہ اگر اپ اینڈ ڈاؤن اگر گھستے رہے تو چہرہ کیسا بنتا، کیا حالت ہوتی؟ تمہیں دیکھ لو، آئینے میں دیکھ لو، دیکھا تو آدمی سوچتا نہیں، ابھی کیا کرتا؟ گھستے رہتا، اور صاحب گھستے رہتا وہاں پر۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں چہرے پر نیکی کی وجہ سے نور آتا ہے، ماشاءاللہ، دل میں نور آتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، جسم میں طاقت آتی ہے۔ نمبر 5، لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان ماشاءاللہ بھرتی بھی جوانی ہے، مگر معلوم ہو رہا ہے، معلوم نہیں پیارم پیٹ کے کوسے قبرستان سے اٹھ کے آیا ہے، ایک دم ہاتھا پاوا ڈھیلے ہیں، ایک دم یہ ہو رہا۔ سوچنا چاہیے ماں باپ کو بھی، نوجوان کی عمر میں یہ بچہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی لائن بگڑ رہی ہے، مطلب یہ کہ وہ غلط اس میں جا رہا، مطلب یہ کہ اور دیکھیے جسم، حضرت عمر نے ایک مرتبہ کسی کو دیکھا ایک دم ڈھیلا ہاتھاں چھوڑ کو پاواں چھوڑنے کو جا رہا ہے، بولا ادھر دے، ادھر دے، کیا ہوگا تیرے کو؟ طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، کیوں ایسا جا رہا؟ آئندہ اگر ایسا چلیں گا تو ہڈیاں توڑا دوں تیرے، چل جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا، یعنی نیکی سے فائدہ ہو رہا، چہرے پر نور آ رہا، دل میں روشنی پیدا ہو رہی، رزق میں برکت آ رہی، جسم میں اللہ طاقت دیتا ہے، اور لوگ بھی اچھے آدمی کو پسند کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں، دوسری بات دیکھیے گا، گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں پہلا جملہ بولا، ایسے کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایاک والمعصیہ فإن المعصیہ حل سخط اللہ عز وجل، احمد کی روایت ہے، دیکھو گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جب تم گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آتا ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسری بات، گناہ کی وجہ سے شیطان کا قبضہ ہو جاتا، شیطان سر پہ بیٹھ کے مسالہ پیستے رہتا، اور شیطان کو موقع ملنا چاہیے، موقع ہونا، کیا کرتا؟ اب دیکھ رہا تو شیطان بولتا نہیں رہے اس سے اچھا ایک پروگرام آ رہا دیکھ رہے، نہیں رہے اس سے اچھا بھی ایک آ رہا دیکھ رہے، اس سے ایک اچھا آ رہا دیکھ رہے۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ اس کی وجہ سے پورے خطے اذان سنتے رہتے ہیں، انہیں بولتا انہیں پکارتے رہتا، چھوڑو جی پکار لیں دو چھوڑو۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ شیطان پورے طریقے سے آ جاتا، اور اگر ہمارے اندر ایمان رہا، شیطان کیا ہے؟ دیکھیے مثال طور پہ نماز کا ٹائم ہو رہا، اذان ہو رہی فجر کی، نیند اشار ہو جاتی ہے، آٹومیٹک ہر ایک کی نیند اشار ہوتی، مگر شیطان بولتا سجا بیٹھے ابھی بہت دیر ہے، ابھی اقامت کو 10 لحظے ہیں، ابھی 15 لحظے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی، اذان کے بعد نیند آتی۔ اور ہمارے پاس ورجنل مسلمان 10 بجے کے بعد ہی چھٹتا، کوئی تو بھی رہیں گا بےخوف جلدی اٹھ گیا تو اٹھ گیا تھا، ورجنل مسلمان 10 بجے کے بعد اٹھتا، سڑی صورت، چرانڈا بگار، ایک دم ڈال کے جا کے دکان میں بیٹھا تو
ایسا منہ کھول کے جمع ہی رہتا, پورے چوک کی مکھیاں منہ میں آتی رہتی. سمجھ میں آ رہا؟ ایسی حالت میں انہیں جا کر وہ کریں گا, کہاں سے برکت آئیں گی جی. اور آپ دیکھیے گا یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کا جو ہوا, ہر ایک پر اثر ہوا. انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں تک بھی اس پر اثر ہوا, ہر ایک. اور پورے کاروبار ختم ہو گئے, پورے اکنامیکل چیزیں ختم ہو گئی, پورے ساری چیزیں کہاں چلے گی. ہمارا ملک کہاں آ گیا, کوئی سی فہرست میں آ گیا. ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے, اور گناہ کی وجہ سے شیطان کا قبضہ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ قَرِينٌ. جو اللہ کے یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے, ہم اس کے لیے شیطان لگا دیتے, شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا. اچھا, تو اس کے بعد وہاں پر آئیے, شیطان اب کیا کرتا دیکھیے. نمبر 4, گناہ سے انسان غافل ہو جاتا, ختم ہو جاتا, بے پرواہ ہو جاتی, اس کی زندگی عجیب بن جاتی. یہاں پہ بتایا جا رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسا نہیں ہونا, جو لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ بھی بھلا دیتا. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے. تو گناہ کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا, مرا تو بھی کیا حالت ہوتی, اور زندگی کی بھی اس کی کیفی سکون نہیں رہتا, برکت نہیں رہتی, چین نہیں رہتا. آپ دیکھتے جائیے, میں سمجھتا ہوں ہر گھر کی حالت الا ماشاء اللہ, ہر گھر میں کتنے مسائل, کتنے پرابلم, کتنی چیزیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور یہ سب چیزوں کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے اور ایک بات, 5ویں بات, گناہوں کی وجہ سے سکون سے محروم. سکون, پیس آف دی مائنڈ, ذہنی سکون, دماغی سکون, دل کا اطمینان آدمی کو ختم ہو جاتا. اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا, دیکھیے سکون نہیں ہوتا. سکون کی وجہ سے کیا ہو رہا, سکون آدمی کیا کرا, بہت طبیعت بیزار ہے, سمجھ میں چاہتا نہیں کیا کرنا, ٹی وی کھولنے کو بیٹھتا. کوئی تو بھی پیشاب سے جا کے کپڑے دھویا تو صاف ہوتے, ٹی وی کئی کو بہت بیزار ہے دیکھنے کو بیٹھا, فون لے کو لون لے کو بیٹھے رہتا. پھر کیا رہا, بعض لوگوں کیا ہوتا, پھرتے رہنا چکر ورتی, وہاں گیا یہاں گیا وہاں گیا وہاں دیکھنا, کیا بولے تو تفریح کو جا رہے, کیا کی بیزار ہے. بعض لوگوں کو کیا ہوتا, بلڈنگوں بناتے رہنا, اس کا کام ہی توڑتے رہتا, بناتے رہتا, توڑتے رہتا, بنا. اللہ کی قدرت دیکھو جی, مزدور آتا, آج کیا کرتا, بنا کر پیسے لیتا, کل آ کے توڑ کے پیسے لیتا. آج بناتا, کل نہیں, وہ بنائی سو یہ چولہا کچن وغیرہ ہے نا, ہماری بیگم کو پسند نہیں آیا, ہاں توڑو. انہیں بولتا مجھے کیا, کام کرنے آیا ہوں, بنا کے لیتا, توڑ کے لیتا. اب وہاں پہ دیکھیے لوگ زندگی بھر کیا بولے تو نہیں, آج کل گھر بنا رہے کو ہوں, گھر بنا رہے. کون سا گھر بھائی, اصل ہمارا گھر یہ نہیں ہے, وہ 2 گز کا گڑا ہے, اس کو بنانے کی کوشش کرو. تو یہاں پہ کیا معلوم ہو رہا, گناہوں کی وجہ سے سکون چلے آتا. میرے بھائی کیسا کچھ ہوتا مولوی صاحب, کیسا کچھ بھڑکا ہوتا مولوی صاحب, بھڑکا ہوتا مولوی صاحب, ایک دم کیسا چیز ہوتا. کبھی کولیسٹرول بڑھتا, کبھی بی پی بڑھتا, کبھی ٹی بی بڑھتا, کبھی پریشر بڑھتا. کتنی چیزیں آ رہی, کیوں یہ سب چیزیں کیا ہو رہی. اب آدمی وہ نہیں دیکھتا. اب آپ ڈاکٹر بولتا تم نا ڈپریشن پڑ رہا, جی کئی کا جی ڈپریشن, 3 وقت کھا رہا برابر, کئی کا ڈپریشن آ رہا, کیا بھی نہیں. اب یہاں پہ اصل وجہ کیا ہے, اللہ کو بھول گیا, نمازیں چھوڑ دیا. اب اس کی وجہ سے اللہ سکون نکال دیتا. اور یہاں پر دیکھیے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو اللہ کی یاد سے تمہیں اطمینان ہوگا, سکون ہوگا. اللہ کو یاد کرنا, ذکر کا بہت مطلب ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, تلاوت کرو, تسبیح پڑھو. ارے 2 منٹ نکالو جی, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ تعالیٰ سکون بھی دیتا, اطمینان بھی ہوتا, اور پریشانیاں وہاں پہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد فَإِنْ عَارَضَ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کی یاد سے, نماز اور ساری چیزوں سے جو آدمی منہ موڑ لے گا, اللہ اس کی زندگی کو تنگ کرے گا. میرے بھائی, زندگی کو تنگ کرے گا. اللہ اگر کسی کا دشمن بن گیا, اللہ نہ کرے,
کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ خوف کا ماحول پیدا کرے گا. سنو میری بات کو غور کرو. خوف، ڈر، ایک قسم کی پریشانی، ایک قسم کی حیبت. یہ 2020 کا جو سال گزرا پورا خوف کا سال. خوف، گاڑی کی آواز آ رہی تو ارے آ رہے رے کورونا والے آ رہے رے. وہاں کسی کی آواز آئی تو کیا خوف. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ خوف، کس کا خوف؟ دشمنوں کا خوف، ماحول کا خوف، حکومت کا خوف، پولیس کا خوف. اور کیا ہے؟ قرضہ لے لے کو گھر میں بیٹھتے نا، کب کون تو بھی آیا تو معلوم ہوتا آیا منگنے والا. اور لوگاں کیا کرتے؟ بورڈاں بدلتے رہتے. نیو سے وولڈ لگاتے، وولڈ سے گولڈ لگاتے. کیا کہ بورڈاں بدلتے رہتے. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم خوف پیدا کریں گے، ڈر پیدا کریں گے. یہ جو چل رہا اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ سب کو اطمینان عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں میں ہم خوف پیدا فرمائیں گے. مطلب یہ ہو رہا گناہ سے تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی. آئیے اس کے بعد بتایا چھٹی بات، گناہ کی وجہ سے نعمت چھین جاتی ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے اللہ نعمتوں کو لے لیتا، نعمتیں چھینتے جاتا. ہمارے کاروبار وغیرہ اللہ برکت دیا الحمدللہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. مگر اب دیکھیے ہماری مستیاں، غفلت، فضول خرچی، بیکار چیزیں، شان کی زندگی کب ختم ہو گیا؟ پورا کیا ہو گیا؟ چمڑا وغیرہ کیا تھا، اللہ کیا برکت دیا. اور چمڑے کے کاروبار وغیرہ میں کیسے اجی تمہارے منسٹروں کے مکانات ویسے نہیں رہیں گے جیسے اللہ کا فضل ہے. اللہ ہمیں ویسا دیا اور ہمارے کاروبار میں برکت دیا اللہ. یہ چمڑا ہے، گوشت ہے یا جانور کی ہڈی وغیرہ. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے دعا کیا اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت دے، مگر اللہ نے ہر چیز میں برکت دیا. جانور ایک ہے، جانور میں دیکھیے کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بستیاں، حرام، دکھاوا، شان کی شادیاں، جھوٹی حماقتیں، سود کے دروازے تو کھلے ہوئے پھرتے رہتا. اور دیکھنے کی بات ہے صبح سے شام تک ہی محنت کر لے گو، کچے سڑے کپڑے، پرانے کپڑے، وہ لنگی ہے نا 250 دن دھویا رہیں گا، اس کے بعد کبھی دھوتا بھی نہیں. ایسے کپڑے پہن لیں گے صبح سے شام تک. گوشت بیچ رہا مثال کے طور پہ، مثال دے رہا ہوں میں، صبح سے بیچارہ محنت کرتا، انہیں حرام خور آتا، سود لینے والا، استری کے کپڑے، وہ بھی ڈرائی کلینر. واہ، ہمیں زندگی میں بھی وہ دیکھیں دینے کے دکان، وہ استری پہن کے اور اس کے بعد سینٹ لگا لے کے آتا انہیں. اور انہیں محنت کرنے والا صبح سے پسینہ ٹپکا کر محنت کرا، پورا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. تو اب یہاں پہ کیا دیکھیے، اب کیا حرام آ گیا. بولے نہیں رہے، کیا بھی نہیں، جائے تو سود مل جاتا رہے، کیا بھی نہیں ہو رہا. وہ لیے یہ لیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے گا نعمتیں چھینتی. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم اور حوا جنت میں رکھے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ جنت میں کھاؤ پیو زندگی گزارو، مگر بعض جگہ نہیں جانا، بعض چیزیں نہیں کھانا. مگر حضرت آدم سے کیا ہوا؟ غلطی ہوئی. کیا کرے اللہ میاں؟ ابھی انہیں جنت میں چھیں سب کو اتار ڈالے، سارے لوگوں کو اتار ڈالے. اگر ہمارے بابا آدم غلطی نہیں کرتے تو ہم لوگ بھی وہیں رہتے. مگر اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا وہ بات میں. گناہ آدم علیہ السلام جو سکون کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سکون لے لیا. اور اس کے بعد سنیے اذا ظہر فی قوم الزنا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اگر کوئی قوم بدکاری میں گئی، ذرا اچھا سن لو میرے بھائی، بدکاریوں میں گئے، حرام میں، ایک تو حرام الگ اور حرام کے رستے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا؟ وہاں پہ اللہ کا عذاب 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آ سکتا. اللہ محفوظ فرمائے. اب تک جو بیماری چل رہی تھی اللہ پوری طریقے سے اس کو ختم فرمائے. اب ایک نیا شروع ہوا اور ایک نئی بیماری آ رہی جو پہلے کی بیماری سے 70% زیادہ ہے. اللہ بچانا. اور وہ چیڑا بھی ایسا ہوتا ہے
وہ سی مشین لگا کے دیکھے بھی تو نظر نہیں آتا وہ، اتنا معمولی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو اپنے بڑی بڑی فوج کو بھیج سکتا عذاب کے لیے، سزا دینے کے لیے. اللہ کی قدرت ہے. ابرہہ یمن کا بادشاہ جب کعبے کو ختم کرنے گرانے کے لیے آیا، اللہ کسے بھیجا؟ ابابیل کو بھیجا. ابابیل بولے تو پدی، کتنے بولتے معلوم؟ یہ میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں رکھ کے دبائے تو ٹماٹر کیسا پھوٹتا، وہ ایسا ہوتا. اور وہ آئے تو کیا دیکھیے، اور کیا کرے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ٹھیکریاں، پتھر بھی نہیں لائے وہ. اور وہ ایک چھوٹا پرندہ کتنا کیا لائیں گا 2 پنجوں میں 2 کنکر، منہ میں کنکر پکڑ کے لایا. اس کے بعد جب وہ فوج پہ ڈالے تو کیا ہوا، فجعلہم کعصف معقول. آٹا پیسے تو کیسا ہوتا، بھوسا کیسا نکلتا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیا. اللہ عجیب، اللہ کی بڑی طاقت ہے میرے دوستو. وہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، دنیا میں اللہ یہ سگنلوں کو بھیجتا تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی گناہوں کو چھوڑ دے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نمبر 7 دیکھیے، برکت ختم ہو جاتی میرے بھائی، برکت ختم ہو جاتی. ہمارے بڑے لوگ 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے لے کے جو زندگیاں کرے، آج لاکھوں روپے لے کے زندگی نہیں کر سکتے، لاکھوں روپے. اور جو چیزیں پہلے روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 100 روپے جب تھی، آج کہاں چلے گئی؟ وہاں پہ دیکھیے زندگی کی برکتیں ختم ہو گئیں. اب 1000 کی نوٹ لے کے توڑائے تو بھی معلوم ہوتا، تھیلی آدھی بھی نہیں بھرتی، نوٹ بھی خالی، سب بھی خالی ہو رہا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ برکت. کیسا برکت؟ نہ عمر میں برکت، نہ رزق میں برکت، نہ علم میں برکت، نہ گھر میں برکت، ہر چیز میں نحوست آ جاتی، ہر چیز میں نحوست آ جاتی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتا. نمبر 8، شرم و حیا ختم ہو جاتی. گناہ کی وجہ سے شرم و حیا ختم ہو جاتی. مطلب گناہ کرنے والا کبھی شرم نہیں کرتا، گناہ کرنے والا بے حیائی سے کبھی پرواہ بھی سے معلوم ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ معلوم ہے گانا غلط ہے، بجانا غلط ہے، شراب غلط ہے، زنا غلط ہے، مگر آدمی کیا ہوتا، وہ برائی کرنے والا گانے چلتے رہتے، سویا تو بھی چلتے رہتے، گدے کا بھی چل رہا ہے. اور کیا ہو رہا، روڈ کے اوپر جا رہا ویسی ہو رہا. وہ اب سے شراب ہے، جا کے دکان میں خرید رہا، تو اس کے دل کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی. اور وہاں پہ کیا ہے، پیارم پیٹ میں ایک زمانہ ایسا تھا، بغیر ٹوپی کے کوئی بھی نظر نہیں آتے، بغیر ٹوپی کے ہر آدمی ٹوپی، دکان میں انہوں بیٹھے رہتے، ٹوپی نہیں پہنے. کوئی تو بھی آدمی آئے تو فوری نکال کے کیا کرتے، وہ ٹوپی پہن لیتے. اب وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ معاشرہ وہ نہیں بتا رہا ہوں، اتنا احترام. آج کیا ہو گیا بولے تو مسجد میں ایک بھی بغیر ٹوپی کے کبھی نظر نہیں آتا تھا. اب اگر کوئی ٹوپی پہن کر آ گیا تو لوگوں اسے دیکھتے، کون کی دیوان آ گیا، کون کی آ گیا. تو کیا ہو رہا ہے، یہ غلط کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا. مثال طور پہ بیڑی پی رہا، سگریٹ پی رہا، وہ پینا نہیں پینا وہ بات نہیں ہے. کوئی بھی آ رہا، اب مولوی صاحب جیسے کوئی بڑے آدمی آ گئے، فوری وہ بیڑی کیا کرتا، چھپا لیتا. اسے یہ نہیں معلوم ہوتا رہے جل جائیں گا نہ رہے وہاں نہیں. مولوی صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب کا احترام. اب کیا ہو گیا بولے تو فیشن، مولوی صاحب سے بھی بولیں گا، مولوی صاحب پیتے گیا، ٹھیک ہے دیکھو مولوی صاحب بھی کیسا رہتا، پیے تو سنا، نہیں پی کے بولے تو کیا ہو رہا. تو گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہا، شرم و حیا ختم ہو جاتی. اور اس کے بعد 9ویں بات، گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا. رزق نزدیک آ کر بھی نہیں ملتا، بازار میں کوئی چیز آ کر بھی نہیں ملتی. آ گئی کوئی بھی چیز وہاں پہ لے سکتے کسی وجہ سے. مثلا کوئی چیز لینا ہے، آپ لینا ہے، ایک چیز بولے، قیمت بولے، انہیں نہیں دیتا بولا. اب اس کے بعد آپ کے دل میں خواہش ہے، چیز آپ کے قریب آ گئی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تھوڑی سے پیسے وغیرہ کی اسے کیا ہوگا، چلے گا. بہت سے وقت ایسے ہوتا، ارے آجا فون آیا، آپ کا پیسہ آیا ہوا ہے، جلدی آئیے بینک کو آئیے، ڈی ڈی آ گیا، وہاں گئے تک بینک کو لوسو، اب بینک ہو گیا ختم. اب وہاں پہ گئے بھی ادھر نہیں بولتا، آپ کو کل بلائے تھے نا آج کہیں کو آیا.
تو کبھی کیا ہو رہا، چیز ہاتھ میں آتی، ہاتھ میں قریب آتی، لیکن وہ چیز نہیں ملتی. بتایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها، غلطی کی وجہ سے چیز آ کر بھی آدمی کی ختم ہو جاتی. نمبر 10، مشکلات زیادہ ہو جاتے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں 10 باتیں میں نے بتایا. اب اجتماعی مصیبت پوری بستی کے لیے، سارے لوگوں کے، تو کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدینا، سمندر میں، زمین میں، ہر جگہ فساد. اس کی وجہ کیا؟ ہمارے عمل کا یہ نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد ہر جگہ آپ دیکھتے جائیے مہلک بیماریاں، اللہ بچانا، تنگ حالی، مہنگائی، ظالموں کا تسلط. اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا، جب لوگ برائیوں کے بتایا، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، اگر سنو بھائی، اگر کسی قوم میں برائیاں زیادہ ہو جائیں، اوپن کھل کر وہ برائیاں کرنے لگے، اللہ ان میں کالرا، ہیضے کی بیماری، اس سے پہلے اب جیسا کورونا آیا، ایسے پہلے بیماریاں آئے، لاکھوں آدمی چلے گئے. اور کیا ہوتا؟ خواہش سالیاں آتی. گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ ایسے ایسے بلائیں اللہ بھیجے گا، اس سے پہلے کوئی سنا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں. اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب یہاں پر آیا تو اب یہ گناہ جب ہو رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیے نیکیوں کی وجہ سے نیکی کریں گے. ایک تو توبہ اور استغفار، توبہ، پھر اس کے بعد اللہ کا ڈر. اللہ سے اگر ہم ڈریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ غیب سے ہمارے لیے دروازے کھولتا جائے گا. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ ان کے لیے آسمانوں سے بارشیں نازل کرے گا، زمین سے اناج پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. اور یہاں پہ دیکھیے مسلمان مومن کی روزی میں اللہ برکت رکھا ہے. ہمارے پاس کمانے والا یہ رہتا، کھانے والے کتنے رہتے بھائی؟ کتنے رہتے؟ ایک فوج رہتی. اور الحمدللہ ہمارا کوئی دسترخوان گوشت کے بغیر نہیں چلتا. اگر گوشت نہیں پکا، خالی دال پکائے تو اماں بچے بولتے کیا جی اماں روزانہ دال پکڑ لیے، کیا بولتے؟ جس دن دال پکتی ہنڈی میں برکت ہے. اگر گوشت اگر پکا تو کیا ہو رہا؟ اچھا، غیر مسلموں کو دیکھیے، ان کے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ سب کمانے والے ہوتے، پورے کمانے والے. لیکن ہماری عید آپ دیکھیے، ہمارے شادیاں دیکھیے، ہمارے کھانے پینے دیکھیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا. تو ایمان اور اللہ کا ڈر ہو تو اللہ رزق میں برکت وہاں پہ دیتا. اور اللہ کہہ رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا. فرشتے ان پر آتے، کہتے اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، جو چیزیں چلے گی اس پر رنج مت کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اب اسی طریقے سے اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد آئیے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ دنیا کی حکومت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت کرتا ہے، لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. جب موقع مل رہا 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ ایک آیت کم از کم پڑھتے رہیے. قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرتا. تو اب یہاں پہ میں بات مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے وقت اللہ کی ایک نعمت ہے. وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی
قدر کرتے ہیں. جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتا. وقت کو ضائع کرنے کی وقت کی اہمیت دیکھیے. قرآن میں اللہ فجر کی قسم کھایا، شام کی قسم کھایا، صبح کی قسم کھایا، چاشت کی قسم کھایا، دن رات کی قسم کھایا. تو وقت کے بارے میں ذرا غور کیجئے. اور یہاں بتایا جا رہا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو جوانی دیا ہے، جوانی کو غنیمت سمجھیے بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھیے بیماری آنے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھیے مال جانے سے پہلے. سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے غنیمت سمجھیے کام آنے سے پہلے، پریشانیاں آنے سے پہلے. اس کے بعد اصل میں یہ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ 2 وجہ آدمی: غفلت، لاپرواہی، اور یہ کیا بولتے کیئرلیس. کوئی بھی چھوڑو کل دیکھیں گے، چھوڑو پرسوں دیکھیں گے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات کیا ہوتا آدمی کو ایک تو وہ ہوتا اب بھی نہ جوانی ہے، ابھی تو بہت منزلہ ہیں. آدمی اکثر کیا ہوتا دھوکے میں آ جاتا. اچانک آدمی کو موت آ گئی. تو یہاں پہ میں آخری بات یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. وہاں پہ کل وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ کیا کہیں گے؟ پریشانی ہوگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم لا تدانا فی غمرۃ، اے اللہ ہم پہ سختی مت ڈال، ولا تاخذنا فی غرۃ، اچانک غفلت میں ہم پر عذاب نہ دے، ولا تجعلنا من القوم من الظالمین غافلین، ہمیں غافلوں میں مت بنا. اور آدمی کیا کرے گا وہاں جانے کے بعد؟ یوم یعوذ الظالم علی یدیہ، کل وہاں پہ افسوس کرے گا آہا کیا کام کرانا رے.